دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اردو نیوز لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز دیکھنے اور سننے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔ ماسی بختہ عرصے سے ہمارے ہاں کام کر رہی تھی۔ یہ لوگ ایک دور دراز کے گاؤں سے محنت مزدوری کرنے یہاں آئے تھے۔ سیلاب کے دنوں میں ان کا کچا گھر، گھریلو اسباب، مال مویشی بہہ گئے تو نہایت خستہ حالی میں شہر کا رخ کیا۔ ان دنوں مجھے ایک ملازمہ کی اشد ضرورت تھی۔ تیسرے بچے کی ماں بنی تھی اور میری ملازمہ کام چھوڑ گئی تھی۔ مجھے اکیلی کو چھوٹے بچوں کو سنبھالنا اور گھرداری کرنا جان جوخم کا کام تھا۔ میں بہت تھک جاتی تھی۔ اس روز صبح لان میں دھوپ سیک رہی تھی۔ ننھی دانیاں گود میں تھی۔ سردیوں کا موسم تھا۔ سارا کام بکھرا پڑا تھا۔ ہمت نہ ہو رہی تھی کہ کچن میں جاؤں۔ تبھی دل سے دعا کری، یا اللہ آج کوئی اچھی اور دیانتدار ملازمہ بھیجی دے۔ قبولیت کی گھڑی تھی۔ اسی وقت گیٹ بجا۔ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ وہ ضرورت مند نظر آ رہی تھی۔ کہنے لگی، بیگم صاحبہ کیا آپ کو گھر کے کام کے لیے ملازمہ چاہیے؟ ہاں، اندر آ جاؤ۔ عورت صورت سے شریف لگی۔ میں نے فوراً تنخواہ طے کری اور اسی دن کام پر رکھ لیا۔ ماسی بختہ نے میرے پاس 8 برس کام کیا اور پھر اس کو ہڈیوں کے مرض نے آ لیا۔ 6 بچے تھے۔ شوہر کبھی کام پر جاتا، کبھی گھر بیٹھ جاتا۔ مزدوری کبھی ملتی، کبھی نہ ملتی۔ ماسی نے گاؤں جا کر بڑی بیٹی کی شادی کر دی۔ 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے رہ گئے۔ بیٹیاں گاؤں میں بوڑھی دادی اور چاچی کے پاس تھیں۔ لڑکا ایک 12 سال کا اور دوسرا 8 برس کا تھا۔ دونوں کو اپنے ساتھ ماسی نے رکھا ہوا تھا۔ بختہ نے بیماری کے باعث کام چھوڑا تو مجھے بڑا مسئلہ ہو گیا۔ 1-2 عورتیں کام کے لیے رکھیں لیکن انہوں نے ویسا کام نہ کیا جیسا کہ میں چاہتی تھی، سو ان کو نکالنا پڑا۔ ایک روز بختہ آئی تو میں نے اپنی مشکل بیان کری۔ وہ بولی، بی بی صاحبہ بیٹیاں تو گاؤں میں ہیں، اگر آپ قبول کریں تو میرا بیٹا رکھ لیں۔ وہ بہت سلجھا ہوا بچہ ہے، آپ کو بالکل تنگ نہیں کرے گا، جیسا کہیں گی ویسا کام کرے گا۔ میں نے سوچا کہ جب تک کوئی کام کی عورت نہیں ملتی اس بچے سے کام جلا لیتی ہوں۔ اگلے روز وہ بیٹے کو لے آئی۔ صورت سے مسکین اور اپنے نام کی طرح بہت شریف تھا۔ کہنے کو 12 برس کا تھا لیکن مشکل سے 9-10 سال کا لگتا تھا۔ غربت کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا۔ بھولا بھالا دیکھ کر میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے رکھ لیتی ہوں، اچھا کھانا کھائے گا تو طاقت بھی آئے گی۔ میں نے شریف کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بختہ کو کچھ ڈھارس ہو گئی۔ لڑکے کی تنخواہ سے چولہا جلنے کی آس بن گئی تھی۔ شروع میں صفائی ستھرائی اور اوپر کے کچھ کام اس کے ذمے لگا دیے۔ باورچی خانے میں وہ میرا ہاتھ بٹاتا۔ فارغ وقت میں شام کو میرے دونوں بیٹوں کے ساتھ لان میں کھیلتا۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھے۔ وہ بہت جلد میرے بچوں کے ساتھ گھل مل گیا۔ وہ بختہ کا بیٹا تھا تو ہم کو اس کے اوپر پورا اعتبار تھا۔ اس نے بھی کوئی تکلیف نہ دی۔ بھولا بھالا تھا مگر ذہین بھی تھا، بات کو بڑی جلدی سمجھتا۔ میں جو کام کہتی وہ ٹھیک سے کرتا۔ اس کے آنے سے مجھے راحت اور سکون مل گیا۔ مجھے بس ایک ہانڈی بنانے پڑتی اور وہ روٹیاں بھی تندور سے لے آتا۔ میرے شوہر صفائی پسند تھے۔ شریف برتن دھوتا تو جگمگا دیتا، فرش پر ایسا پوچھا لگاتا کہ وہ شیشے کی طرح چمک اٹھا۔ غرض اپنی ماں سے زیادہ اچھا کام وہ بچہ کرتا تھا۔ اس کی کارکردگی سے خوش ہو کر تنخواہ کے علاوہ میں اس کو جیب خرچ دینے لگی تاکہ اگر کسی چیز کو دل چاہے تو وہ کھا سکے۔ کبھی بھنے ہوئے چنے، کبھی بھٹے، کبھی گنڈیریاں۔ ٹافی وغیرہ سے زیادہ اس کو ان چیزوں کا شوق تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی میرے بچوں نے بھی ٹافیوں کی جگہ ایسی چیزیں کھانی شروع کر دی جو گاؤں میں بآسانی ملتی تھی اور صحت کے لیے اچھی تھی۔ اچھا کھانا ملا تو شریف نے رنگ روپ نکالا اور صحت مند ہوتا گیا۔ پھرتی سے کام کرنے کی وجہ سے اس کی ورزش بھی بہت اچھی ہوتی تھی۔ اب وہ پہلے والا شریف نہیں رہا۔ وہ ایک خوشحال گھرانے کا بچہ نظر آتا تھا۔ میرے شوہر احسان پروفیسر تھے
تعلیمی شعبے سے وابستہ تھے۔ ایک روز بولے، تم پڑھی لکھی ہو، یہ بچہ کافی ذہین ہے، اسے دن میں آدھا گھنٹہ پڑھایا کرو تو کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ میں نے بھی سوچا کہ اس کو پڑھانا چاہیے۔ فارغ وقت نکال کر میں نے اس کو پڑھانا شروع کر دیا۔ 6 ماہ میں اس نے دوسری جماعت کی کتابیں ختم کر لیں۔ اب میرے بچے بڑے ہو گئے تھے اور اسکول جاتے تھے۔ ڈرائیور جو احسان کے گاؤں کا تھا ان کو اسکول سے لاتا اور لے جاتا۔ ایک اور عورت بھی کام کے لیے مجھے مل گئی تھی۔ تبھی ضمیر نے مجھ سے کہا کہ اس لڑکے کو اسکول بھیجنا چاہیے۔ میں نے ایک روز شریف کو بلا کر کہا کہ اگر میں تم کو اسکول میں داخل کراؤں تو کیا تم پڑھو گے؟ وہ خوشی سے جھوم اٹھا جیسے کہ اس کے دل کی مراد بھر آئی ہو۔ گڑھی بھی ایک سرکاری اسکول بوائز کا تھا۔ احسان نے شریف کو وہاں داخل کرا دیا اور ہیڈ ماسٹر سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ 1 سال میں 2 جماعتیں پاس کر لے تاکہ ہم ہمارے بچوں کے برابر آ جائے۔ ہیڈ ماسٹر احسان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اس شخص نے اپنی ذاتی کوشش سے شریف کو 1 سال میں 2 کلاسز پاس کروائیں۔ یوں وہ 1 سال کے بعد 5ویں جماعت میں پہنچ گیا۔ مجھ سے بھی باقاعدگی سے وہ پڑھنے لگا تھا۔ یہ اسکول پرائمری تک تھا۔ 5ویں جماعت پاس کرنے کے بعد میرے شوہر نے سیکنڈری اسکول میں اسے داخل کرایا۔ یہ اسکول فاصلے پر تھا اور گھر سے پیدل جاتے ہوئے اس کو تقریباً 20 منٹ لگتے تھے۔ صبح کا کام ملازمہ زارا کر جاتی تھی جبکہ شام کا کام شریف کرتا تھا اور رات کو دیر تک پڑھتا تھا۔ ہم خوش تھے کہ ہماری توجہ رائے گاہ نہیں گئی، یہ لڑکا ضرور ترقی کرے گا۔ 1 سال کے بعد اچانک اس کی کارکردگی میں سستی آ گئی۔ اس کی تعلیمی رپورٹ بہت خراب آئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس کو کیا ہو گیا۔ نمبر اتنے کم تھے کہ سمجھ ہی نہ آتا تھا کہ اسے کیا ہوا۔ پڑھائی سے دلچسپی باقی نہیں رہی یا کوئی اور وجہ ہے؟ سال کے اختتام پر اس کی تعلیمی حالت غیر تسلی بخش ہوتے ہوتے 0 ہو گئی۔ صرف یہی نہیں، اس کی صحت بھی متاثر ہو گئی تھی، حالانکہ شروع میں اس کی صحت بہت اچھی ہو گئی تھی۔ اب وہ کام بھی کم کرتا تھا اور چند دنوں میں وہ ایک خستہ حال اور تباہ شدہ روح معلوم ہونے لگا۔ سستی اس کی رگ رگ میں سما گئی۔ وہ اس قدر کن ذہن ہو گیا تھا کہ معمولی سی بات بھی اس کی سمجھ میں نہ آتی۔ ایک بات کو بار بار اسے سمجھانا پڑتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے گھر کی چھوٹی چھوٹی اشیاء غائب ہونے لگی۔ میرا شک ماسی زارا پر جا رہا تھا کیونکہ شریف نے کبھی کوئی چیز نہیں چرائی تھی۔ اس کو چوری کی عادت ہی نہیں تھی۔ چراتا تو کیا چراتا؟ وہ دن رات ہمارے پاس ہی رہتا تھا۔ اسکول جاتے وقت میں اسے روز 20-30 روپے دیا کرتی تھی کہ بچہ ہے، کینٹین سے کچھ لے کر کھا لے گا۔ اور جب میں اس سے پوچھتی کہ فلاں چیز کہاں رکھی تھی تو وہ معصوم بن کے کہتا، پتہ نہیں بیگم صاحبہ، میں نے تو نہیں دیکھی۔ اس کی شکل اتنی معصوم تھی کہ کوئی شک بھی نہ کر سکتا تھا کہ جو وہ کچھ چرا سکتا ہے یا کوئی غلط کام کر سکتا ہے۔ میں ماسی زارا پر نظر رکھنے لگی۔ اس کی کوئی غلطی ہاتھ نہ آئی مگر چھوٹی موٹی اشیاء پھر بھی غائب ہوتی رہیں، بالکل ایسے جیسے جن لے جاتے ہوں۔ اس سے زیادہ پریشانی یہ تھی کہ لڑکے کی رنگت سنبھلائی جاتی تھی، آنکھیں بے رونق اور زرد پڑتی جا رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ ہمارے گھر میں دن رات رہتا ہے، اب سے نہیں 4-5 سال سے رہتا ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہے اور ہمارے گھر میں کوئی نشہ آور شے نہیں ہے۔ اس کے گھر والے تک اس سے ملنے نہیں آتے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بولے، پروفیسر صاحب یہ کسی وقت باہر تو جاتا ہوگا، اسکول جاتا ہے اور چھٹی کے بعد گھر آ جاتا ہے۔ میرا مشورہ ہے آپ اس پر نگاہ رکھیں۔ کئی روز تک ہم پیار سے پوچھتے رہے، شریف نے کچھ بتا کر نہ دیا۔ بالآخر احسان نے اس کو بتائے بغیر اپنے آفس کے چپراسی کے بھائی کو اس کے پیچھے لگایا۔ اس نے بتایا کہ اسکول سے چھٹی کے بعد یہ لڑکا سڑک کراس کر کے سامنے نائی کی دکان میں جاتا ہے جہاں یہ ایک اور لڑکے سے ملتا ہے، تھوڑی دیر بات کرتا ہے اور گھر آتا ہے۔ شریف نے ڈانٹ کر احسان سے سوال کیا کہ تم اسکول سے چھٹی کے بعد سڑک کراس کر کے دکان میں کس سے ملنے جاتے ہو؟
وہ بولا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی سے ملنے جاتا ہوں، وہ میرے لیے کھانے کی چیزیں رکھتا ہے اور ہم دونوں مل کے کھاتے ہیں۔ کیا چیزیں کھاتے ہو؟ ربڑی، ملائی، مٹھائی، گلاب جامن۔ کیا یہ چیزیں وہ گھر سے لاتا ہے؟ نہیں، دکان پر ایک آدمی لا کر بیچتا ہے۔ پہلے کبھی کبھی بال بنوانے آتا تھا، پھر روز آنے لگا۔ اس کی دوستی میرے بھائی سے ہو گئی ہے اور وہ روز یہ چیزیں لا کر اسے دیتا ہے۔ کیا مفت دیتا ہے؟ پہلے مفت دیتا تھا، لیکن اب کسی چیز کے بدلے وہ پیسے لیتا ہے۔ احسان نے دکان پر جا کر پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ وہ شخص اسی طرح نوعمر بچوں کو پہلے بہلا پھسلا کر خود سے مانوس کرتا ہے، پھر ہیروئن ملی مٹھائی اور کھانے پینے کی اشیاء ان لڑکوں کو دیتا ہے۔ ناسمجھ لڑکے اسے کھا لیتے ہیں اور جب وہ عادی ہوتے ہیں تو پیسے دے کر یہ نشہ خریدنے لگتے ہیں۔ اگر پیسے نہ ہوں تو جو بھی شے دیں گے وہ آدمی اس کے بدلے میں لے لیتا ہے۔ مثلاً ہمارے گھر سے گھڑی، بچوں کی گاڑیاں، کھلونے، پرفیوم، پین، مارکر، سب کے سب اسی شخص کے تھیلے میں گئے تھے۔ احسان نے لڑکوں کے والدین کو بتایا کہ تمہارے دونوں بچے نشے کے عادی ہو رہے ہیں۔ شریف کو تو ہم سنبھال لیں گے، اس کا علاج بھی کرائیں گے، مگر اپنے دوسرے بیٹے کی خبر لو، اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے۔ لڑکے کو تم نے شہر میں اکیلا چھوڑ دیا ہے، وہ اپنے استاد کے پاس رہتا ہے۔ شریف کے باپ نے کہا کہ بال کاٹنے کا ہنر سیکھ لے تو اپنی دکان کر لے گا۔ استاد نے خیال نہیں کرا، اس لیے وہ منشیات فروش کے ہتھے چڑھ گیا۔ آپ نے تو شریف کو اسکول میں داخل کرایا تھا، اس کا خیال رکھا تھا، یہ تو پھر بھی منشیات فروش کے جنگل میں پھنس گیا۔ صاحب، ہم غریبوں کا یہی نصیب ہے، اسکول یا کالج میں پڑھے، آپ لوگ ہمارا نصیب نہیں بدل سکتے۔ ہم شریف کو اس کے والدین کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ پڑھا لکھا کے اس کی قسمت بدلنا چاہتے تھے، مگر تعلیم اس کے مقدر میں نہیں تھی۔ مجبوراً ہمیں لڑکا ان کے حوالے کرنا پڑا، کیونکہ پرائی اولاد کو زبردستی تو نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس حقیقت سے بھی ڈر تھا کہ اگر اس لڑکے نے باہر سے کوئی ایسی ویسی چیز لا کر میرے بچوں کو کھلانی شروع کر دی تو ہم کیا کر لیں گے۔ مجھے اور میرے شوہر کو شریف جیسے لڑکے کے ضائع ہو جانے کا بہت دکھ تھا۔ پہلے سوچا کہ پولیس میں رپورٹ لکھوائے اور اس شخص کو پکڑوا دے جو نہ جانے کتنے گھروں کے چراغ بجھا رہا تھا اور کتنے والدین کے کلیجے نوچ رہا تھا۔ احسان نے دکان کے مالک سے رابطہ کیا، جس کا ہیئر کٹنگ سیلون تھا، اس کو حقیقت سے آگاہ کیا، لیکن اس نے کہا کہ میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ اس شخص کا اپنی دکان پر آنا بند کر دوں، لیکن لڑکے جو مجھ سے ہیئر کٹنگ سیکھتے ہیں، میں ان کے ہاتھ پیر تو نہیں باندھ سکتا۔ ان پر نظر رکھنا در حقیقت ان کے ماں باپ کا کام ہے، اس سلسلے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان پر پہرا بھی نہیں لگا سکتے۔ البتہ جس لڑکے پہ شک ہو جائے کہ وہ نشہ کرنے لگا ہے، میں اس کو اپنی شاگردی سے نکال دیتا ہوں۔ رہ گئی بات پولیس میں رپورٹ لکھوانے کی، تو صاحب آپ جو چاہے کریں، میں اس معاملے میں نہیں پڑ سکتا۔ محنت کر کے میں اپنے بال بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں، میں اپنی دکان بند نہیں کرا سکتا۔ صاحب، آپ لوگ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ پڑھے لکھے لوگ کسی اور دنیا میں، اور یہ جرائم پیشہ لوگ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں۔ صاحب، پولیس والوں کو ایسے معاملات کا پہلے سے پتہ ہوتا ہے، بیکار ہے اس چکر میں جانا۔ مجھ غریب کو کسی پولیس تھانے کے چکر میں نہ پھنسائیے صاحب، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اس کے گڑگڑانے پر میرے شوہر بے بس ہو گئے، لیکن شریف کو تعلیم نہ دلوانے اور کسی لائق نہ بنانے کا افسوس آج بھی ہے۔ دوستوں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو ایسی دلچسپ، حقیقی اور سچی کہانیاں سننے کو اور دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔